بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دار حکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سیلاب پہ پالیٹکس ہو رہی ہے جی، کیونکہ ہم کافی اس معاملے میں بحث ہیں اور باز نہیں آتے، اور یہ بحثی ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتی ہے اور میڈیا میں بھی نظر آ رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ جو دکھی لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، ہم مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی بجائے اس کے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو ہم سپورٹ کریں، جو جس کی جتنی سخت ہے سب لوگ کر رہے ہیں، پاکستانی اپنے طور پہ بھی کر رہے ہیں، غیر سرکاری تنظیمیں بھی کر رہی ہیں، فلاحی ادارے بھی کر رہے ہیں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ اپوزیشن اور حکومت کا جو ہے سکور برابر کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب ایک طرف یہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں، سیاسی جلسے کر رہے ہیں، ایک طرف قوم ڈوب رہی ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، دوسری جانب یہی چیز جو ہے اگر اتنا ہی ہمدردی ہوتی، اگر ہم نے ادھر یہی کرنا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب بیرون ملک کا دورہ مختصر کر کے واپس آ جاتے، راجہ پرویز اشرف صاحب ایک بھاری بھرکم ڈیلیگیشن کے ساتھ کینیڈا نیاگرا فال جو ہے وہ نظارے کر رہے ہیں، وہ واپس آ جاتے۔ تو یہ بے حسی اس طرح کی ہے۔ بہرحال اب تھوڑا سا ریلیف کا کام شروع ہوا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے افواج پاکستان کو بھی طلب کر لیا ہے، آرٹیکل 245 کے تحت چاروں صوبوں میں متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور دیگر جو ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور ریلیف کا، اور لوگوں کے دکھوں کا مداوع شروع ہو چکا ہے۔ باہر سے بھی دوست ممالک بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ یو اے ای کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے ایک بڑے پیکج کا اعلان دیا ہے، اس کے بعد سعودی عرب نے کر دیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں آنا شروع ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب میں آپ کو ایک چیز جو بے حسی کی بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ہمارے جو دانشور ہیں، صحافی حضرات ہیں ہمارے، وہ بھی ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ سیلاب کے معاملے میں بھی ایک طرف لوگ بیچارے پسے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ایک دھڑا جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ پی ٹی آئی کا ترجمان ہے، دوسرا دھڑا لگ رہا ہے کہ نہیں حکومت کا ہے، پیپلز پارٹی والے اپنے ہیں، شہباز شریف صاحب والے اپنے ہیں۔ یہ سارے گروپ ایسے لگ رہا ہے کہ پورا میڈیا جو ہے وہ آپس میں ہی اپنا اپنا ٹاسک لیا ہوا ہے اور وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، سارا دن سوشل میڈیا پہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ متحد ہو کر اپیل کی جائے مخیر حضرات سے، لوگوں سے، بیرونی دنیا سے، کہ آئیں اس مصیبت کی گھڑی میں ہم سب کی مدد کریں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جناب ایک سائڈ پہ رکھیں۔ اور اب ہو کیا رہا ہے، عمران خان صاحب نے جلسہ کیا جہلم میں، اس پہ کافی بحث چل رہی ہے کہ جناب یہ کیوں کرنا پڑا، اور یہ اس وقت کون سے سیاست کا وقت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب گورنمنٹ جو ہے وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے اب اس نے توجہ دی ہے، وہ بھی ہیلی کاپٹر پہ سامان پھینکا جا رہا ہے، فوٹو بن رہے ہیں، تصویریں بن رہے ہیں، ویڈیو ریلیز ہو رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جلسہ کیا جہلم میں، اور انہوں نے بڑا جی ایگریسو جلسہ تھا، ایگریسو تقریر تھی، جارحانہ موڈ تھا ان کا، اور اس میں انہوں نے ایک تو یہ بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان، انہوں نے کہا جی کہ ہم تیار ہیں، فیلڈ میں موجود ہیں، پنجاب گورنمنٹ بھی اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ بھی، دونوں حکومتیں سیلاب زدگان کی، متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ تیسرا انہوں نے خود بھی کہا کہ میں باقاعدہ طور پہ لوگوں سے جو ہے امداد کلیکٹ کروں گا، باقاعدہ طور پہ جو وجہ سے ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ کریں گے، اور وہاں سے وہ پیسہ لوگوں سے اپیل کریں گے، اور وہ پیسہ آئے گا، کیونکہ ابھی بھی مجھے بھی میسیجز آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، میسیج بھی آ رہے ہیں، کال بھی آ رہی ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ ہم نے تو صرف عمران خان کے فلڈ ریلیف جو ہے ان کو پیسے دینے ہیں، کسی اور پہ اعتبار نہیں ہے، اور جبکہ باقی بھی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، بہت اچھا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے ٹیکنیکلی آؤٹ کرنے کے لیے گراؤنڈز تیار کیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، اور انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے، سوالات بڑے ویلڈ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کوئی اور چیز تو برآمد نہیں ہوئی، انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا،
اور دیگر مقدمات درج ہو رہے ہیں، دفعہ 144 کے مقدمات درج ہو رہے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا علم ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس یہ انفارمیشن صحیح ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنا ہے۔ اب یہ فیصلے پہ عمل درآمد کیسے کروایا جاتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا، پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے کچھ چیزیں، پہلے وہ ایکس وائی دو کرداروں کا ذکر کرتے تھے، آج انہوں نے ایک اور کردار کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی ایک تو مسٹر ایکس تھے لاہور میں، اور اب ایک مسٹر وائی اسلام آباد میں آ گئے، اور اسلام آباد میں جو مسٹر وائی آئے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈرانا بھی ہے، دھمکانا بھی ہے، اور اس کی ٹوٹ پھوٹ بھی کرنی ہے، اس کو توڑنا پھوڑنا بھی ہے۔ اب یہ ان کے پاس انفارمیشن آئی ہے، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ مسلم لیگ نواز کو توڑنے کی بہت کوشش کی گئی، پاکستان مسلم لیگ نواز کو پچھلے جب سے الیکشن ہوا ہے اس سے لے کے اب تک، کبھی کہا گیا پنجاب اسمبلی میں اتنے بندوں کا اتحاد ہے، کبھی کہا گیا کہ جی اتنا فارورڈ بلاک ہے، 5 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، 20 آدمی ہیں، 35 آدمی ہیں، لیکن اینڈ تک جو نکلے وہ چند گنتی کے 2 4 6 آدمی ہی نکلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، جو کہ فلور کراس کیا جنہوں نے استعفیٰ دے دیا اور مسلم لیگ نواز چھوڑ گئے، اس سے زیادہ نہیں نکلے۔ بہت کوشش کی گئی، ایون 20 بندوں نے ملاقات بھی کی اس وقت وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں آ کے، پارلیمنٹیرینز نے، لیکن جب وقت آیا تو پارٹی وہیں پہ وہیں تھی۔ یہی چیز 2002 میں بھی کی گئی تھی، پارٹی کو توڑنے کی، پیپلز پارٹی کو توڑا گیا تھا، تو پیپلز پارٹی پوری میں سے کوئی 15-16 آدمی نکلے تھے پیٹریوٹس، باقی ساری پارٹی وہیں کی وہیں رہی، اور ان سارے پیٹریوٹس کا اب کیریئر کوئی نہیں ہے، وہ فارغ ہو چکے ہیں، جن کو عرف عام میں لوٹا کہا جاتا ہے، وہ ان میں سے شاید ہی کوئی ہو جو واپس پہنچا ہو قومی اسمبلی میں اگلے الیکشن میں، باقی سب فارغ ہو چکے ہیں، ہار گئے تھے۔ اور اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جو جہانگیر گروپ، علیم گروپ تھا، وہ وائٹ واش ہو گیا، اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اب پھر ایک اور اٹیمپٹ کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں کر کے ارکان پارلیمان کو اور صوبائی اور قومی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، اور عمران خان صاحب کی جو کشتی ہے وہ ڈوبنے والی ہے، اور پارٹی تحلیل ہونے والی ہے، پارٹی کا عدم ہو جائے گی، فارن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ، اور اس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اب جن لوگوں سے رابطے کیے جاتے ہیں وہ عمران خان صاحب کو واپس آ کے بتا دیتے ہیں۔ اب اس میں اس وقت جو ہے صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال ہے، 2 ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں، کراچی کا بھی اور پنجاب کا بھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے قریب بھی کوئی نہیں ہے، یہ ساری 14 جماعتیں اتحاد، 18 جماعتیں، 23 جماعتیں، کوئی قریب بھی نہیں پھٹکا باوجود کوشش کے۔ اب جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں جو انتخابی سیاست میں حصہ لیتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں پاکستان تحریک انصاف، ان کا توتی بول رہا ہے، اور جو ان کے ساتھ ہے وہی جیتے گا۔ عمران خان صاحب، یہاں تک کہ اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں، نااہل بھی ہو جاتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف قائم رہتی ہے، تب بھی جس کو خان صاحب کہیں گے ووٹ ادھر ہی جانا ہے۔ یہ ہے اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی۔ تو کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ وہ سارے کے سارے آ کے بتا دیتے ہیں کہ جناب ہم سے رابطہ کیا گیا، ہمیں یہ کہا گیا، ہمیں یہ دھمکی دی گئی، ہمیں یہ ویڈیو دکھائی گئی، ہمیں یہ آڈیو دکھائی گئی، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہی چیز انہوں نے کہا ہے کہ ایک پارٹی کو اب توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پارٹی کو توڑ کر ان کو تنہا کرنے کی کوشش، ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش۔ تو وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس طریقے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور انہوں نے ابھی تک تو نام نہیں لیا، تو آگے جا کے وہ نام بھی لے سکتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح سے ہے جیسے نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ مریم بی بی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور مریم بی بی کو دھمکیاں دینے والے ذرا سوچ لیں، تو اس کا پھر پازیٹیو رزلٹ نکلا تھا۔ نواز شریف صاحب نے جو کہا تھا تو پازیٹیو رزلٹ نکلا تھا،
اور اس نواز شریف صاحب کی دھمکی آمیز تقریر کے بعد کچھ تبدیلیاں آئی تھیں۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کے پاس انفارمیشن ہے، لیکن بہرحال یہ تو چلتا رہے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیونکہ عام وہ یہ ساری چیزیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو بہت اچھی لگتی ہیں اور کرتے ہیں، لیکن توہین عدالت کا اگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اگر توہین عدالت میں ستمبر کے مہینے میں کچھ نہ کچھ ہو بھی جاتا ہے، ورسٹ کم ورسٹ ایڈورس آرڈر آ جاتا ہے اور خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے یا خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، تو اپیل، رائٹ آف اپیل ان کے پاس موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جا سکتے ہیں، تو ایک چانس ان کے پاس موجود ہوگا۔ دوسرا، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اگر کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی اپیل موجود ہے، وہاں پہ بھی موجود ہے جی وہ چانس ان کے پاس کہ وہ سٹے کر سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی تک کوئی فوری طور پہ خطرہ نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو آنے والے دنوں میں کچھ پلان کر رہے ہیں، وہ 15 ستمبر یہ گزار کے 15 سپٹمبر کے بعد وہ فائنل کال دینے والے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ وہ اپنا پریشر بھی برقرار رکھیں گے، جیسے نواز شریف صاحب نے رکھا تھا اور جیسے مریم بی بی نے رکھا تھا، وہ اپنا پریشر بھی برقرار رکھیں گے، رابطہ عوام مہم بھی رکھیں گے، جلسے جلوس بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ ان مقدمات کا سامنا بھی کریں گے، کیونکہ جو ڈاکٹر شہباز گل والا کیس تھا اس غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے والے معاملے میں ان کی عبوری ضمانت ہو چکی ہے، اب 1 ستمبر تک ان کی ضمانت ہے، 1 ستمبر کے بعد پھر انہوں نے اپیئر ہونا ہے۔ وہ ظاہر ہے فوری طور پہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ایک طرف، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی جو کواشمنٹ کے لیے بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ غلط ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میچ شروع ہو چکا ہے، اور ستمبر میں جو سوچا جا رہا تھا کہ بڑے دنوں سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ ستمبر میں بہت کچھ ہوگا، ستمبر میں ایک آدھ وزٹ بھی ہے بڑے صاحب کا، اور اس میں بھی اس وزٹ پہ بھی نظریں رکھی ہوئی ہیں۔ امریکہ کا وزٹ ہے، اور امریکہ سے واپسی پہ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، اور کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایکسٹرنل پلیئرز کس حد تک جاتے ہیں جی، اور کس طریقے سے نمٹتے ہیں، کیا عمران خان صاحب کی صلح ہوتی ہے نہیں ہوتی ایکسٹرنل پلیئرز کے ساتھ، خاص طور پہ واشنگٹن کے ساتھ۔ یہ بھی سوالات باقی ہیں، کیونکہ جو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا انسداد دہشت گردی کا، اس میں عالمی ذرائع ابلاغ خاص طور پہ وہ بہت زیادہ آئے ہیں جی، اگریسولی اور حیران کن طور پہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کو ایک سٹیٹمنٹ دینے پہ دہشت گردی کا مقدمہ لگا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتیں بھی ذرا تیز ہوئی ہیں، وہ بھی جواباً گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ یہ تناؤ اتنا نہ بڑھے اور صورتحال معمول کے مطابق رہے، اور چیزیں آہستہ آہستہ سموتھ ہوں، اور کوئی عام انتخابات کی طرف جایا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔